آج کل ایک سیریز چلی ہے ارطغرل کے نام سے، اور بہت ارطغرل غازی کے نام سے بڑا مقبول ہے، لوگ بہت دیکھ رہے ہیں۔ کچھ حصہ میں نے بھی دیکھنے کے گناہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا دیکھنا گناہ ہے، تو میں نے بھی گناہ کیا، مگر دیکھا میں نے ارطغرل غازی کی کچھ سیریز چلی ہے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ چنگیز خان ایک ظالم بادشاہ تھا، مگر بہت بڑا دماغدار تھا اور بہت بڑی کھوپڑی کا مالک تھا۔ اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر کرنے کا خواب دیکھا تھا اور کچھ کوششیں بھی کی تھیں۔ آدھی دنیا اس کے اندر میں آ گئی تھی، کل دنیا تو اس کے اندر میں نہ آ سکی، اس لیے کہ اللہ نے کل دنیا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہلے دے دیا تھا، ان کے قدموں پہلے دے دیا تھا، آدھی دنیا ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ چنگیز خان کی اولادوں میں ایک بڑی مشہور ان کا بیٹا، ان کا پوتا گزرا ہے، جس کا نام ہے ہلاکو خان۔ ہلاکو خان بڑا ظالم تھا، جابر تھا، قاہر تھا، بدمعاش تھا، بدتمیز تھا اور بہت بڑا سفاک اور درندہ تھا۔ ہلاکو خان نے جس شہر پر حملہ کیا ان کی اپنی فوج کے ساتھ، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، خون کی ندیاں بہا دی۔ اسی کے دور حکومت میں یا دور شجاعت میں بغداد میں جو نہریں ہیں، نہر فرات، اس کا پانی ایک وقت تھا کہ جو خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا، پانی کی شکل نہ تھی بلکہ خون کی شکل تھی۔ اتنا خون بہایا تھا ہلاکو نے انسانوں کا اور مسلمانوں کا۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، غرناطہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری دنیا کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ میں ہلاکو کی بات کر رہا ہوں، چنگیز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہلاکو ایک دن بڑا موڈ میں تھا، اس نے اپنے آدمی سے پوچھا کوئی ملک ایسا بھی ہے کہ جس پر میں نے فتح نہیں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک ملک رہ گیا ہے۔ کہا وہ ملک کون سا ہے جو میرے ہوتے ہوئے اب تک میری قبضے میں نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا وہ ملک روم ہے، روم شہر میں ابھی آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا، اس ظالم نے حکم دیا کہ روم شہر پر کا محاصرہ کر لو۔ محاصرہ کر لیا گیا۔ روم شہر میں اس وقت اللہ کے ایک ولی مولانا روم رہا کرتے تھے، کہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا رومی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ذرا غور فرمایا آپ، میں ایک کی بات کر رہا ہوں، پورے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت زندہ تھے اور باقاعدہ حیات تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت باقاعدہ حیات تھے، مگر اس واقعے سے چند روز پہلے انہوں نے روم شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ بغل میں جنگل میں، پہاڑ میں ایک کٹیا بنا لی تھی، جھوپڑی بنا لی تھی، اور روم شہر چھوڑ کر اس جھوپڑی میں چلے گئے تھے اور وہیں رہا کرتے تھے۔ شہر سے 2-4 کلومیٹر کی دوری پر تھی اور وہاں پر آپ نے قیام پر ہو گیا۔ یہ 1-2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ہلاکو نے جس وقت روم شہر کا محاصرہ کیا، رات کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہلاکو سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو انہی لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم ان سے مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کا مقابلہ وہی کرے گا کہ جس کو اللہ نے روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہوں۔ ہم مادیت سے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ان کی تلوار کے سامنے ہماری تلواریں کام نہیں کریں گی۔ روحانی طاقت والے کو تلاشو، جس کو اللہ نے روحانی قوتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں تلاشو۔ جب نظر دوڑائی گئی تو سب کی نظر مولانا روم پر پڑی۔ مولانا روم کے گھر لوگ گئے، دیکھا تالا لگا ہوا، پوچھا، کہا وہ تو جھوپڑی بنا لی ہے جنگل میں، پہاڑ میں، وہاں رہ رہے ہیں وہ؟ کہا یہ کب سے؟ کہا 1-2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ رات کے 2-2:30 بجے یہ لوگ اس جھوپڑی کی طرف چلے، جھوپڑی میں پہنچے، قریب وہاں پہنچے تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی تیاری کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے۔ لوگوں کو چاندنی رات تھی، آتے ہوئے دیکھا، دور سے پہچان لیا، یہ تو میرے پڑوسی ہیں، یہ تو میرے
فلاں رشتہ دار ہیں، آنے کا انتظار کیا، قریب آ گئے، بات چیت ہوئی، کیسے اتنی رات کو؟ کہا سرکار آپ نے شہر چھوڑ دیا ہے، یہاں آپ نے قیام کر لیا ہے، شہر پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، بلا آنے والی مصیبتیں آ گئی ہیں، شہر بگڑ جائے گا، فنا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ کہ ہلاکن سے گھیر لیا ہے، کل اس پر حملہ کریں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، ہم سب گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، آپ نے شہر چھوڑ دیا ہے۔ مولانا روم نے تھوڑی دیر ایک لمبی سانس لیا اور اس کے بعد کہا نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میرے شہر کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، یہ روحانی طاقت آپ دیکھیں، نہیں ہو سکتا یہ، جاؤ تم اپنے گھر میں آرام کرو۔ کہا سرکار کل صبح ہی کی بات ہے، بس 2-4 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، صبح حملہ ہوگا۔ کہا میں نے کہہ دیا ہی نہیں ہوگا، آپ جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو۔ سب کو واپس کر دیا، خود اٹھے، مسلح اپنے کاندھے پر رکھا، تسبیح کے دانے ہاتھ میں لیے اور وہاں گئے جہاں ہلاکو کی فوج تھی۔ ہلاکو کے خیمے کے آگے آگ جل رہی تھی، آپ نے اسی کے خیمے کے آگے دروازے پر مسلح بچھا دیا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، ہلاکو بیدار ہوا، جب دروازے پر آیا اس نے دیکھا ایک میاں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ تو ہلاکو چیخا چلایا، اس نے کہا اتنی بڑی جرأت، میرے دروازے پر کوئی اللہ کا ماننے والا آ گیا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اتنی تلواریں مارو کہ اس کی ہڈی کا پتہ بھی نہ چلے۔ دیکھتے دیکھتے 10,000 تلواریں نکل آئیں اور 10,000 تلواروں نے مولانا روم کی گردن کو کاٹنا چاہا، مگر واہ تاریخ، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں کہ 10,000 تلواریں اٹھیں تو اٹھی کی اٹھی رہ گئیں، کوئی تلوار مولانا روم کی گردن پر چل نہ سکی، سب کے ہاتھ یوں تھے اور یوں ہی رہے، نیچے نہ آ سکے۔ ہلاکو دور کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ تلواریں کام نہیں کر رہی ہیں، تو ہلاکو نے کہا کہ میری فوج کے لوگوں، تیری ہمتیں کم ہو گئی ہیں، تو نامرد ہو گیا ہے، تلواریں تیری کام نہیں کر رہی ہیں، تلواریں پھینک دو، تیروں سے ان کا نشانہ بناؤ اور ان کو چھلنی کر ڈالو۔ 10,000 تیرکش سے تیر نکلے، مولانا روم کی طرف آئے، نشانے پر آئے، مگر کوئی تیر مولانا روم کو لگ نہیں رہا تھا، کوئی دائیں ہو جاتا، کوئی بائیں ہو جاتا، کوئی اوپر کوئی نیچے ہو جاتا، مولانا روم کا سر سجدے میں رہا۔ ہلاکو نے کہا تیر بھی چھوڑو، گھوڑوں کے ٹاپوں سے انہیں رون ڈالو۔ 10,000 گھوڑے کے ٹاپ اٹھے مولانا روم کے سر کے اوپر، مگر وہ ٹاپ اٹھے کو اٹھے رہ گئے۔ ہلاکو 2 منٹ کے لیے سوچتا رہا، اس نے اعلان کیا کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، ہماری فوجیں بیکار ہو گئیں، ہماری تلواریں بیکار ہو گئیں، ہمارا تیر بیکار ہو گیا، ہمارا لشکر بیکار ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک میرا مقابلہ روحانی طاقت سے ہوتا، مادی طاقت سے ہوتا رہا، ہم طوفان کی طرح آگے بڑھتے رہے۔ اس وقت میرا مقابلہ روحانی طاقت سے ہے، ہم ان سے جیت نہیں پائیں گے۔ اگر بھلائی چاہتے ہو تو میاں کو سجدے میں چھوڑ دو، گھر بھاگ جاؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فتح جن کا نصیب تھا انہیں شکست ہوئی، شکست جن کا نصیب تھا اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمایا اور فتح کی طاقتوں سے نوازا۔ میں